حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار ایسے پیغمبروں میں ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ ایک ایسے پیغمبر جن کا لقب کلیم اللہ ہوا اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ آج کا قصہ ایک ایسی عورت کا ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک تک ایک بات پہنچائی۔ اس کا کیا جواب ہوا، وہ بات کیا تھی؟ اس ساری دلچسپ قصے کو جاننے کے لیے آخر تک اس کہانی کو ضرور سنیے گا۔ اس کہانی میں آج کے انسان کے لیے بڑی عبرت ہے اور بڑی سیکھ ہے۔ یہ ایک سبق آموز کہانی ہے جو کہ ایک سچے واقعے پہ مشتمل ہے۔ یہ واقعہ اگر آپ نے اس سے پہلے سن رکھا ہے تو کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جن لوگوں نے پہلی بار یہ واقعہ میری زبانی سننا ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک ایسے اللہ کے پیغمبر تھے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ بات کرنے کا شرف بخشا۔ اللہ ان سے ہم کلام ہوتا تھا اور وہ کوہ طور پہاڑ پر جا کر کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ جب وہ کوہ طور پہاڑ پر جایا کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی شخص راستے میں ایسا ملتا تھا کہ جو اپنی کوئی نہ کوئی بات ان کے آگے رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اے موسیٰ، مجھے اس بات کا جواب جو ہے وہ اللہ پاک سے لا کے دو۔ کیونکہ بہت لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس لیے لوگ اپنی کوئی نہ کوئی بات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ انہی میں ایک عورت بھی تھی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اچھے طریقے سے جانتی تھی اور انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور انہیں اس بات کی بھی خبر تھی کہ یہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ وہ ایک انتہائی باپردہ اور پرہیزگار عورت تھی، اور اس کی باپردگی اور پرہیزگاری پورے شہر میں مشہور تھی۔ ہر شخص اسے اچھی نظر سے دیکھتا تھا، ہر شخص اس بات کو جانتا تھا کہ وہ ایک انتہائی باپردہ اور پرہیزگار اور نیک عورت ہے۔ ایک روز جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ کی طرف جا رہے تھے تو اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ بازار میں روک لیا۔ اس وقت بھی وہ مکمل پردے میں تھی اور پردے کی حالت میں تھی، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ کے پیغمبر کو دیکھ کر اس سے رہا نہیں کیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا، بادب سلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ اللہ پاک کے پاس جا رہے ہیں، کوہ طور پر جا رہے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، آپ وہ سوال اللہ پاک کے پاس لے جائیے اور مجھے اس سوال کا جواب لا کے دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھ سے سوال کرو، اگر وہ سوال اس قابل ہوا کہ میں اللہ پاک سے کر سکوں یا اللہ کے سامنے میں وہ سوال رکھ سکوں تو میں اسے ضرور اللہ کے سامنے پیش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی جواب ملے گا وہ جواب میں لا کر کے تمہیں دوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، آپ پیغمبر ہیں، میرا سوال یہ ہے جو آپ نے اللہ رب العزت سے کرنا ہے، اللہ رب العزت سے پوچھئے گا میرا نام لے کر کہ فلاں عورت جو فلاں شہر میں رہتی ہے، جو کہ میری امتی ہے، جس کے بارے میں لوگوں کی رائے بڑی اچھی ہے، کیا وہ عورت دوزخی ہے یا جنتی ہے؟ یعنی مجھے مرنے کے بعد جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی؟ یہ سوال آپ اللہ پاک سے پوچھئے گا اور مجھے آ کر کے اس کا جواب بتائیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور واپسی پر تمہارا جواب بھی انشاءاللہ لیتا آؤں گا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر پہنچے اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوئے، باتوں باتوں میں انہیں اس عورت کا سوال یاد آیا۔ انہوں نے کہا، یا باری تعالیٰ، راستے میں آتے ہوئے ایک عورت سے سامنا ہوا، باپرہیز پردہ دار عورت ہے، اچھا کہتے ہیں لوگ اس کے بارے میں، میری امتی ہے، میرے شہر میں رہتی ہے۔ ایک سوال ہے جو کہ اس نے کیا ہے، میں اس سوال کا جواب لینے آیا ہوں۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے کہا کہ یہ سوال آپ کرنا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ جواب دے وہ جواب لا کر کے آپ مجھے بتائیں گے۔ تو یا باری تعالیٰ، اس کا سوال یہ ہے کہ وہ عورت جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اللہ رب العزت نے کہا، اے موسیٰ، جا کر کے اس عورت کو خوشخبری دو اور اس عورت سے کہہ دو کہ وہ کسی قسم کا غم نہ کرے، وہ کوئی فکر نہ کرے، وہ عورت اعلیٰ درجے کی جنتی عورت ہے، اسے جنت ملے گی اور وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا اللہ کا حکم، میں جا کر بتا دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نکل کر کے واپس آئے اور شہر میں داخل ہوئے تو اب ان کو اس عورت کا گھر معلوم تھا، انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ وہ عورت کہاں رہتی ہے اور اس کا گھر کہاں پر ہے، لہٰذا وہ اس عورت کے گھر چلے گئے۔ دروازے پر دستک کے جواب میں وہ عورت دروازے تک آئی، اس نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، وہ اس وقت بھی نقاب میں تھی، پردے میں تھی۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، خوش آمدید، آپ میرے گھر تشریف لائے، حکم کیجئے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حکم تو یہی ہے کہ اللہ کا جو پیغام تمہارے لیے ہے وہ تم تک لے کر کے آیا ہوں، تمہارے سوال کا جواب تم تک لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جاؤ اس میری بندی سے کہہ دو کہ جس نے تم سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی، تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اس عورت سے کہہ دو کہ بعد مرنے کے وہ عورت اعلیٰ درجے کی جنتی عورت ہے، اسے جنت ملے گی، وہ اعلیٰ درجے کی جنتی عورتوں میں شمار ہے، اسے جنت ملے گی۔ اب اس عورت نے جب یہ جواب سنا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، کیا واقعی اللہ رب العزت نے یہی جواب دیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم میری بات پر یا اللہ کے جواب پر شک کر رہی ہو؟ تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں ایک پیغمبر ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولتا، میں وہی آ کر بتاؤں گا کہ جو مجھے بتایا جائے گا۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں نہیں، میں نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا ہے، میں صرف اس بات کو، اس جواب کو سن کر کے تھوڑی سی حیران ہوں، پریشان ہوں۔ ایک دفعہ پھر عرض کرتی ہوں، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اب کبھی اگر آپ کا کوہ طور جانا ہو تو ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت سے پوچھئے گا، ایک دفعہ پھر یہی سوال اللہ تعالیٰ سے کیجئے گا کہ کیا وہ عورت جنتی ہے یا کہ جہنمی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں اے اللہ کے نبی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ سرزد ہوا ہے، اس لیے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں اس بات کا پتہ کرانا چاہتی ہوں، اور آپ نے اس بات کا پوچھنا ہے اللہ رب العزت کے پاس۔ اب کبھی اگر آپ کا کوہ طور پہ جا کر کے آمنا سامنا ہو بات کرنے میں، یعنی آپ بات کرنے میں جب اللہ کے سامنے آئیں تو میرا یہ سوال پوچھئے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اب جب کبھی بھی کوہ طور پر جاؤں گا تمہاری اس بات کو یاد رکھوں گا، اور اس بات کو جو ہے وہ میں اللہ رب العزت کے حضور کروں گا اور پوچھوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دفعہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا ہوا۔ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس عورت کی بات یاد آئی۔ سوچا کہ اس عورت کے بارے میں سوال کر لوں، پوچھ لوں۔ لہٰذا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ، ایک عورت نے سوال پوچھا ہے، یہ وہی عورت ہے جس نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک اعلیٰ درجے کی جنتی خاتون ہے۔ جب میں نے جا کر کے اسے یہ بات بتائی اور اس نے میرے منہ سے یہ بات سنی تو وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اے موسیٰ، اے پیغمبر خدا، مجھ سے تو کوئی بہت بڑا کبیرہ گناہ سرزد ہوا ہے، تو کیا میں جنتی ہوں؟ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھ لینا، کیونکہ تمہارے اس جواب نے مجھے تھوڑا وہم میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں موسیٰ، اس عورت سے گناہ سرزد ہوا ہے، وہ جنتی ہے لیکن ایک عام سی جنتی خاتون ہے۔ وہ جنتی ہے لیکن وہ ایک عام سی جنتی خاتون ہے۔ اسے جا کے میری طرف سے بتا دو کہ وہ ایک جنتی خاتون تو ہے لیکن ایک عام سی جنتی خاتون ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے واپس ہوئے تو دوبارہ شہر پہنچے، اس عورت کے گھر گئے اور اس عورت کو کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے سوال کا جواب لے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بار یہ کہا ہے کہ وہ عورت جس نے ایک کبیرہ گناہ کیا ہے جنتی تو ہے لیکن ایک عام سی جنتی عورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کے وہ عورت سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کہا اے موسیٰ، اے پیغمبر خدا، میں جنتی عورت ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی، آپ جنتی عورت ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ ایک عام سی جنتی عورت ہو۔ اس عورت نے کہا کہ اے موسیٰ سن، ایک دفعہ پھر پوچھ، میرا من نہیں مانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں میرے جواب پہ یا اللہ کی بات پہ شک ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس یہ ہے کہ جو گناہ میں نے کیا ہے وہ مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ میں جب اس گناہ کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں بہت زیادہ اس بات میں مبتلا ہو جاتی ہوں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ ایک دفعہ پھر پوچھ، یہ آخری دفعہ ہے، پوچھ لو۔ کوشش کروں گی کہ آج کے بعد میں نہ پوچھوں، لہٰذا ایک دفعہ پھر اللہ سے پوچھ لو کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ کیونکہ اے موسیٰ، میں نے زنا کیا ہے، میرا شوہر نہیں ہے، اس کو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے، میں نے زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں پوچھوں گا، جو بھی بات، جو بھی جواب اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گا میں بتا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس عورت سے مل کر کے واپس آ گئے اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ان کا کوہ طور پر جانا ہوا۔ جب وہ کوہ طور پہاڑ پر پہنچے، اس بار پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے مختلف باتوں کے بعد جب ان کو اس عورت کی یاد آئی تو کہنے لگے کہ یا باری تعالیٰ، آج پھر اس عورت کا سوال لے کر کے آیا ہوں۔ وہ اپنی جنت اور جہنم کو لے کر اب بھی شک میں ہے، اور اس بار اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے جو کبیرہ گناہ کیا ہے وہ گناہ اس نے اپنے، یعنی وہ گناہ جو اس نے کبیرہ کیا ہے وہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اس نے زنا کیا ہے۔ اس کا شوہر مر چکا ہے اور اس نے زنا کیا ہے۔ تو کیا اب بھی وہ عورت جنتی ہے؟
اللہ رب العزت نے کہا ہاں وہ عورت جنتی ہے، لیکن ایک ادنا درجے کی جنتی ہے، اسے بھی جنت ملے گی لیکن ایک ادنا درجے کی جنت اس کو ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے باری تعالیٰ، جیسا آپ نے فرمایا میں ویسا جا کے بتا دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی جب دوبارہ ملاقات اس عورت سے ہوئی تو انہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام اس عورت کو کیا سنایا اور بتایا کہ بھئی تم جنتی ہو، ایک ادنا درجے کی جنتی ہو جنتی لیکن ایک ادنا درجے کی، سب سے نچلے درجے کی جنتی ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کے اس عورت نے اپنا سر پکڑ لیا اور وہیں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ہائے ہائے موسیٰ، میں کیسے جنتی ہو سکتی ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے آپ کو ساری بات بتانی ہی پڑے گی۔ میرا شوہر جس وقت مرا اس وقت 7-8 سال کا ایک بیٹا تھا، انتہائی وفادار بچہ تھا، میرے ہر حکم کو بجا لاتا تھا۔ میں دن کو دن کہتی تھی تو دن کہتا تھا، رات کو رات کہتی تھی رات کہتا تھا، جیسا کہ میں چاہتی تھی وہ بالکل ایک سعادت مند بچہ تھا۔ میں نے اپنی دیکھ ریکھ میں اسے پروان چڑھانا شروع کیا۔ میرے شوہر کو مرے 10 سے 12 سال ہو گئے، وہ لڑکا 18-19 سال کی عمر میں آ گیا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ وہ میرا ہر حکم بجا لاتا تھا، جیسا میں کہتی تھی ویسا کرتا تھا، وہ کوئی سوال نہیں کرتا تھا، جیسا میں بول دیتی تھی وہ ویسا کرتا تھا۔ انہی دنوں شیطان کا غلبہ میرے دماغ پر بے حد زیادہ ہونے لگا اور شیطان مجھے ورگلانے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اپنی عصمت، اپنی پاک دامنی کو کبھی داغ نہیں لگنے دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو ہر وقت ہر برے کام سے، ہر بری چیز سے بچا کر کے رکھتی تھی، لیکن اس وقت ایسا کچھ حال ہوا کہ شیطان میرے دماغ پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سوار ہو گیا اور میری طبیعت جو تھی وہ زنا جیسے گنہونے جرم کی طرف، اتنے بڑے گناہ کی طرف مائل ہونے لگی۔ میرا من چاہنے لگا کہ میں اس کام کو کر گزروں، اور اس کام میں سوچتی تھی کہ اگر یہ کام میں کسی انسان کے ساتھ کرتی ہوں، گھر سے باہر کرتی ہوں، کسی وقت بھی کچھ بھانڈا پھوٹ سکتا ہے، میں کسی کی نظروں میں آ سکتی ہوں۔ اسی چیز کو سوچتے ہوئے شیطان کیونکہ میرے دماغ پر سوار تھا اور میرے ذہن میں بس یہی خیالات دن رات چلتے رہتے تھے، ان خیالات کے چلتے ہوئے میری نظر انتخاب میرے اپنے ہی بیٹے پر پڑی، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس بات کے لیے آمادہ نہیں کر سکتی تھی، اسے نہیں کہہ سکتی تھی۔ ہاں اگر اسے میں کہتی تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتا کہ اس میں گناہ ہے یا ثواب ہے، وہ اس قدر سعادت مند بچہ ہے کہ وہ میری اس بات کو تسلیم کر لیتا۔ لیکن میں ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی اور اسے سامنے سے یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کام کے لیے میں نے ایک کھیل کھیلا۔ میں نے ایک روز اسے بلایا اور اس سے کہا کہ تمہیں جنگل میں ایک جگہ پر جانا ہوگا۔ جب تم جنگل میں ایک جگہ پر جاؤ گے، وہاں پر میں تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کے تمہیں ایک راستے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ تمہیں آگے ایک اور عورت ملے گی جو کہ سامنے سے آ رہی ہوگی، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گی، تم نے آنکھوں سے پٹی نہیں اتارنی ہے، اور وہ عورت تمہیں جو بھی کہے گی تم نے ویسا ہی کرنا ہے، یہ تمہاری ماں کا حکم ہے۔ تم اس عورت کو کوئی کسی قسم کا سوال نہیں کرو گے، کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرو گے، اس عورت نے جو بھی تمہیں کہا تمہیں کرنا ہے، اس عورت نے جیسا بھی تمہیں کہا تمہیں کرنا پڑے گا۔ پھر جب تم اس عورت سے ہو کر کے واپس آؤ گے تو یہ بھی میرا حکم ہے کہ مجھے ملو گے، اور مجھے ملنے کے بعد تم اس عورت کے بارے میں مجھے کوئی بات نہیں بتاؤ گے، کوئی سوال مجھ سے نہیں کرو گے، کوئی بات مجھ سے نہیں پوچھو گے، بس میرے ساتھ واپس گھر آ جاؤ گے۔ اسی طریقے سے میں اپنے بچے کو جنگل میں لے گئی اور وہاں پر جا کر کے میں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اس سے ایک راستے کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ میں دوسری طرف سے بھاگ کر خود آگے جا کر کے کھڑی ہو گئی اور سامنے سے میں خود ہی آنے لگی۔ جب میں سامنے سے خود آنے لگی تو میرا بچہ میرے ساتھ ٹکرا گیا، میں اسے لے کر کے ایک طرف چلی گئی۔ پھر میں نے اس کے ساتھ اپنی ہوس پوری کی، اور ہوس پوری کرنے کے بعد میں نے اسے دوبارہ اسی راستے پر ڈال دیا۔
اس دوران نہ تو اس نے مجھ سے کوئی گفتگو کی، نہ میں نے اس سے کوئی گفتگو کی، نہ تو اسے اس بات کا پتہ چلا کہ میں کون ہوں، نہ تو میں نے اسے محسوس ہونے دیا کہ میں کون ہوں۔ اسے میں نے دوبارہ اس راستے پر ڈال دیا اور خود دوسرے راستے سے بھاگ کر کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی کہ جہاں پر اس کی ماں یعنی کہ میں کھڑی تھی پہلے۔ میں اس سے پہلے وہاں پر پہنچ چکی تھی اور وہاں پر پہنچ کر کے میں نے اس کا استقبال کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی بات سے بندھا ہوا تھا، اس لیے اس نے کچھ بھی بولنا مناسب نہیں سمجھا اور میرے ساتھ گھر آ گیا۔ اے موسیٰ، وہ دن گیا اور آج کا دن آیا۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا۔ میں اپنے اس جرم کو لے کر کے اس قدر پریشان ہونے لگی کہ میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ میرے بچے نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، وہ اپنے وعدے کا، اپنی بات کا پابند نکلا۔ اس نے کوئی کسی قسم کی کوئی مجھ سے گفتگو نہیں کی۔ جیسا میں نے اسے کہا تھا اس نے ویسا ہی کر دیا تھا، اور اسے خود شاید اس چیز کا علم ہے یا نہیں ہے کہ کون ہے یا کون نہیں ہے، کون تھا یا کون نہیں تھا، کیونکہ اس نے نہ تو مجھے دیکھا ہے اور نہ ہی میری آواز سنی ہے۔ اس لیے میں اس دکھ میں، اس گناہ میں گلتی چلی جا رہی تھی۔ پھر مجھے آپ کا پتہ چلا کہ آپ اللہ رب العزت سے جا کر مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے پاس جا کر آپ سوال پوچھتے ہیں۔ لوگ بھی اپنے سوالات آپ کو کبھی کبھی بتاتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا جواب پوچھئے گا۔ تو میرے من میں آئی کہ جو میں نے کیا ہے، اگر یہ کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ لوں کہ میں جنتی ہوں یا کہ جہنمی ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ آپ میرے پاس آتے رہے، ہر مرتبہ آپ مجھے ایک نیا جواب دیتے رہے، ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں ایک نیا جواب دیتا۔ اس لیے میں مطمئن نہیں ہو رہی تھی، میرا اندر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے آپ سے 2-3 بار اس بات کو دہرایا، اور آپ نے اب آ کر کے مجھے بتایا ہے کہ میں ایک ادنا درجے کی جنتی عورت ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسی اللہ کی مرضی کہ میں ایک ادنا درجے کی جنتی عورت ہوں، تو مجھے یہ بھی قبول ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے جو بھی بات مجھے بتائی ہے، جس بات کا تم نے اب مجھ سے سارا خلاصہ کیا ہے، جو بھی بات تم نے مجھ سے کی ہے، اس کے بعد میں ایک دفعہ اللہ پاک سے خود پوچھوں گا۔ اب کی بار یہ سوال تمہاری طرف سے نہیں، میری طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوگا، اور میں اللہ تعالیٰ سے خود اب پوچھوں گا۔ اب جب بھی کبھی میرا جانا ہوگا، میں اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں سوال کروں گا۔ یہ کہہ کر کے موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر سے چلے گئے، اور پھر کچھ دن بعد موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ کوہ طور پہاڑ پر جانا ہوا، اور جب وہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہوئے تو انہوں نے اللہ پاک سے کہا کہ یا باری تعالیٰ، آج اس عورت کی طرف سے نہیں بلکہ میری طرف سے سوال ہے۔ وہ عورت جس سے میری ملاقات ہوئی، جس نے مجھ سے 3 مرتبہ یہ بات پوچھی کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو اس عورت کے بارے میں آج میں سوال کرتا ہوں۔ یا باری تعالیٰ، مجھے بتایا جائے کہ وہ عورت جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا، فرمان الہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، اس عورت کو جا کے کہہ دو کہ وہ عورت ایک جہنمی عورت ہے، اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اسے جہنم کی سزا دی جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ، تیری حکمت، تیرے راز تو جانے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کیوں ہوا؟ جب میں نے پہلی بار آ کر کے اس عورت کا سوال کیا تو تم نے کہا کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کی جنتی عورت ہے۔ جب میں نے دوسری مرتبہ آ کر کے سوال کیا تو تم نے کہا کہ وہ ایک جنتی عورت ہے۔ جب میں نے تیسری مرتبہ یہ سوال پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ایک ادنا درجے کی جنتی عورت ہے۔ آج اس نے سوال نہیں پوچھا، میں نے اپنی طرف سے سوال پوچھا، تو یا باری تعالیٰ، تم نے کہا کہ وہ ایک دوزخی عورت ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا ایسا کیوں ہے، مجھے اس بارے میں
بتایا جائے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ سن، جس وقت اس عورت نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے پوچھئے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، اس وقت تک اس عورت کا کوئی گناہ، کوئی عیب تمہارے علم میں نہیں تھا، اور تم میرے پاس آئے، تم نے سوال کیا تو میں نے اسے اعلیٰ درجے کی جنتی عورت قرار دیا۔ اس کا گناہ میں نے نظر انداز کر دیا، اس کی نیکیوں کے آگے، اس کی عبادت، اس کی پردہ داری کے آگے اس کا گناہ میں نے نظر انداز کر دیا، اور میں نے اسے ایک اعلیٰ درجے کی جنتی خاتون قرار دیا۔ پھر جب اس نے دوسری مرتبہ تمہیں یہ بتایا کہ اے موسیٰ میں کیسے جنتی ہو سکتی ہوں، میں نے گناہ کیا ہے۔ اب اس نے گناہ کا کہا، گناہ لوگ کرتے ہیں، لوگ گناہ کرنے کے لیے ہی بنے ہوئے ہیں، نیکی بھی ہوتی ہے اور بدی بھی ہوتی ہے، اچھائی بھی ہوتی ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے، تمہیں نہیں علم کہ اس نے کون سا گناہ کیا، اس لیے تم میرے پاس آئے۔ میں نے کہا ہاں وہ جنتی ہے، لیکن وہ ایک عام جنتی ہے، اعلیٰ درجہ ختم کر دیا، کیونکہ تم اس کے رازدار ہو گئے کہ یار اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ بہرحال تمہیں اس گناہ کی تفصیل کا علم نہیں تھا، لیکن تمہیں اتنا پتہ تھا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ جنتی میں نے اسے پھر بھی رکھا، لیکن تھوڑا سا نچلا درجہ کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ اس عورت نے تمہیں بتایا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ اب تم ایک پیغمبر ہو اور تم جانتے ہو کہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے چلتے جو ہے وہ ایک سزا ہے، ایک غصہ ہے جو میری طرف سے زانی آدمی پر برستا ہے، تو میں نے اسے ادنا درجے کی جنتی قرار دیا، اور میں نے اسے جنت کے اس درجے سے بھی نکال دیا، لیکن ادنا درجے کی جنتی قرار دیا کہ چلو اس نے زنا کر لیا نا، تمہیں پتہ تو نہیں ہے نا کہ کس کے ساتھ کیا، کب کیا، کیوں کیا، کن حالات میں کیا، تو اس لیے اسے جنتی ہی قرار رہنے دیا، لیکن اس کا میں نے درجہ مزید کم کر دیا۔ پھر تم گئے، پھر اس نے تمہیں اپنی پوری کہانی بتائی، اور اس نے تمہیں بتایا کہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ زنا کیا ہے، کہاں لے کر کے گئی، کیسے کیا، کس طریقے سے کیا، کیسے اپنے بیٹے کو دھوکہ دیا، کیسے خود اس گناہ میں مبتلا ہوئی، یہ ساری بات اس نے تم سے مکمل بیان کی، تمہیں مکمل اس بات کے بارے میں بتایا، تمہیں مکمل آگاہی دی۔ ایک نبی کو، ایک اللہ کے نبی کو اس نے اپنا گواہ بنا لیا، اسے جو ہے ایک اللہ کے نبی کو پوری تفصیل بتا دی، ایک اللہ کے نبی کو اس نے یہ بتا دیا کہ اس نے کیا کیا، کیسے کیسے کیا ہے، تو اب وہ جنتی نہیں رہی، کیونکہ اس کے جرم کے، اس کے گناہ کے جو، اس کے جرم کے، اس گناہ کے جو گواہ ہیں وہ کوئی اور نہیں ہیں، وہ خود موسیٰ علیہ السلام ہیں، نبی اللہ ہیں، اور نبی اللہ کی قیامت کے دن یہ گواہی کہ یہ عورت زانیہ تھی، اور اس عورت نے اپنے بچے کے ساتھ زنا کیا، اتنا بڑا جرم کیا، اور اب اسے ادنا یا اس سے اوپر یا پھر اعلیٰ درجے کی جنت جو ہے کیسے مل سکتی ہے، کہ جب ایک نبی جو ہے وہ اس کی گناہ کا جو ہے وہ گواہ ہو چکا ہے، اور ایک نبی کو اس نے اپنی ساری بات بتا دی ہے۔ لہٰذا اگر اب اس عورت سے ملنا ہو یا جانا ہو تو اس کو بتا دینا کہ وہ ایک جہنمی عورت ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ میں اسے یہ بھی بتا دینا کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ اگر وہ اپنا گناہ چھپائے رکھتی، صرف اسے اور مجھے پتہ ہوتا، ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہ ہوتا، تو وہ ایک اعلیٰ درجے کی جنتی خاتون تھی، اور میں اسے جنت میں داخل کرتا، لیکن جب اس نے اپنے راز تمہیں بتانے شروع کیے تو اس کے درجے گھٹتے چلے گئے، وہ جنت سے نکل کر دوزخ کی طرف بڑھنے لگی، اور آخر کار اس نے دوزخ میں قدم رکھ دیا، اس نے اپنے معاملات کو خود خراب کر دیا۔ اگر اس کا اور میرا معاملہ رہتا تو وہ جنتی تھی، لیکن اس نے تمہیں اپنا گواہ بنا لیا، اس لیے اب وہ جنت سے نکل کر کے دوزخ میں چلی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور جاتے دفعہ اس عورت سے ملے، اس عورت کو ساری بات بتائی۔ اب وہ عورت اپنا سر پیٹنے لگی، کہنے لگی ہائے بد نصیبی، میں سمجھ نہیں پائی، میں نے آپ کو اپنا گواہ کر لیا،
اور گواہ بھی اس کو کر لیا کہ جس کی گواہی کو قیامت کے دن جھٹلایا بھی نہیں جا سکے گا۔ تو دوستو یہ کہانی، یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق آپ کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں ایک سبق ہے ہم انسانوں کے لیے۔ ہم آج کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی بات ایسی کرتے ہیں، ہم اس کو نشر کرتے ہیں، لوگوں کو بڑے فخر سے 4 دوستوں میں بیٹھ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، ایک نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جب تک معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان میں رہے گا تو اس میں بخشش کے ذریعے بھی ہیں، اس میں راستے بھی نکلتے ہیں، اللہ آپ کو معاف بھی کرتا ہے۔ لیکن جب آپ لوگوں کو اپنا گواہ کر لیتے ہیں اور ان کو بڑے فخر سے اپنے گناہ، اپنی غلطیاں جو ہیں وہ 4 بندوں کی محفل میں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، تو تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کے لیے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ خود اپنا پردہ نہیں رکھ رہا، تو میں کل کو اس کی بات پہ پردہ کیسے رکھوں گا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس کہانی سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ میرے بھائی چینل کو ہمارے کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔